الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 15واں پارہ سورہ الکہف، آیت مبارکہ نمبر 16. ہر آیت شریفہ بہت ہی زیادہ اہمیت والی اور نفع والی ہے، لیکن کچھ آیات اپنے موضوع اور شان و عظمت کے اعتبار سے اور زیادہ بلند و بالا ہے. میری محدود اور ناقص سمجھ میں یہ آیت مبارکہ بھی بہت ہی زیادہ میرے اور آپ کے سمجھنے، یقین کرنے اور اس کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنے والی ہے. اور ہر آیت کریمہ اہمیت والی، مفید اور زندگی میں جاری و ساری، لیکن جس طرح عرض کیا کچھ آیات کی حیثیت کچھ سے اور زیادہ. الفاظ شریفہ کے معنی اللہ کی توفیق سے ہو چکے ہیں. بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے. اور جب تم جدا ہو ان سے اور جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، تو غار کی طرف تم پناہ لو. تمہارے رب تمہارے لیے اپنی عظیم رحمت سے پھیلا دیں گے اور تمہارے لیے تمہارے معاملے میں آسانی فرما دیں گے. اہل کہف انہوں نے بہت ہی بڑی قربانی کی، اللہ کے دین کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا، قوم کو چھوڑا، ساری قوم کی دشمنی وہ برداشت کی، اور جہاں وہ ٹھہرے تھے اس کی بجائے اب غار کی طرف جا رہے ہیں. تو ان کا اعتقاد کیا تھا؟ اور یہ عظیم اعتقاد ہے کہ جب تم نے اللہ کے دین کے لیے اپنے گھروں کو، اپنے اعزاء و اقارب کو، اپنے وطن کو، موجود وسائل کو چھوڑا ہے تو کیا ہوگا؟ برباد ہو جاؤ گے، ضائع ہو جاؤ گے، کیا ہوگا؟ اپنے اعتقاد کا اظہار کر رہے ہیں. ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارے رب تمہارے لیے اپنی عظیم رحمت سے پھیلائیں گے. قاضی ابو سعود رحمہ اللہ نے ینشر لکم ربکم اس کا معنی بیان کیا ہے کہ تمہارے رب تمہارے لیے فراخی کر دیں گے. کس کی؟ اپنی عظیم رحمت کی، دنیا میں اور آخرت میں. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ مجھے اور آپ سب کو اور ہمارے اہل و عیال نسلوں کو، بہن بھائیوں کو ہدایت دے دے. یہ بات ہے بہت ہی زیادہ میرے اور آپ کے سمجھنے، دلوں میں اتارنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا نظام ترتیب دینے کی. کیا بات ہے؟ دوسرے لفظوں میں دین پر چلنے سے، شیش بیٹا بہت توجہ کرو، دین پر چلنے سے مارے گے. یہ ہے شیطان کا فلسفہ، اور یہ ہے شیطان کے چیلوں کا فلسفہ. قرآن و سنت میں اس کی تردید کے لیے بہت ہی زیادہ
دلائل اور شواہد ہیں، اور دین پر چلنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ، کئی رکاوٹیں ہیں، ایک بہت بڑی رکاوٹ اس عقیدے کا نہ ہونا یا اس میں کمزوری ہے۔ اور دین میں قوت پانے کے بہت سے اسباب میں سے یہ سبب کہ یہ عقیدہ آ جائے بہت بڑا سبب ہے دین میں پختگی اور قوت کا۔ احمد جی، جب مجھے آپ کو یقین ہو جائے نماز پڑھنے جائیں گے تو اللہ نے اس کا بدلہ دینا ہے دنیا اور آخرت میں، تو آنے کے لیے شوق ذوق اہتمام بڑھے گا یا کم ہوگا؟ اور اگر یہ ہو ڈیل ہو رہا ہے ٹوٹ جائے گا، فون ہو رہا ہے اگر چھوڑا تو وہ مرغا جو پھنسا تھا بھاگ جائے گا، یہ جو ڈاکٹر سے بات ہو رہی تھی وہ بات خراب ہو جائے گی، جو انجیکشن لگوانا تھا وہ نماز کے لیے چھوڑا تو مر جاؤں۔ یہ سارے اعتقادات فضل الہی میں ہیں، آپ میں ہے، جس میں بھی ہے باطل۔ قرآن و سنت اس کی یکسر تردید کرتے ہیں۔ اب ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اتنی بڑی قربانی، نوجوان، چند نوجوان، کوئی جتھے بھی نہیں، اتنی بڑی قربانی کر کے آئے ہیں، گھروں کو چھوڑ کے غار کی طرف پوری قوم کی دشمنی کا خطرہ لے کے آئے، اہل اقتدار کی مخالفت لے کے آئے ہیں، اپنے ساتھ ساز و سامان اور وسائل کے کوئی ہوائی جہاز یا ٹرک تو لے کے نہیں گئے، وہ کیا لے کے گئے ہوں گے؟ اتنی بڑی قربانی پر آمادہ کرنا اللہ کا فضل، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو اسباب میں سے ان میں سے یہ ایک عقیدہ بہت بڑا سبب تھا کہ یقین تھا اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں تو اللہ دنیا و آخرت میں اپنی عظیم رحمت سے ہمارے لیے فراخی کرے۔ اور کیا تھا عقیدہ؟ وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور اللہ مہیا فرمائے گا تمہارے لیے، تمہارے معاملے سے آسانی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم کرتے ہیں ہمارے خیال میں چھوٹی چھوٹی ہیں، وہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے دین سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ انہی باتوں میں سے ابھی مزید بات ہوگی، لیکن یہ میں فوری طور پہ چھوٹی باتیں جو سمجھی جاتی ہیں، کتنے گھروں میں اچھی بیٹیوں کو پردے سے براہ راست یا بھی واسطہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی روکتے ہیں کہ نہ، اچھا رشتہ نہیں بننا، تو مولون بن جائے گی تو کیا بنے گا، اچھے رشتے نہیں آئیں گے۔ میں جو کہہ رہا ہوں ہے کچھ گھروں میں کہ نہیں؟ کیوں احمد جی؟ بلکہ میں اپنے غصے کو اور نفرت کو روک کے بات کرتا ہوں۔ کتنے والدین جو ہیں وہ بچوں کو کیا کرتے ہیں، جانا ذرا میاں بھی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، فنکشن میں جانا ہے تو بچی ذرا ٹھیک ٹھاک ہو کے جائے، یہ کام ہے کہ نہیں؟ اور ٹھیک ٹھاک کا مطلب یہ نہیں شریعت کی حدود میں نہیں، ٹھیک ٹھاک کا مقصد کیا ہے؟ بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اور اللہ نہ کرے میرا مقصد لذت ہو، اللہ نہ کرے مقصد ہو کہ میں آپ ہوش کریں۔ ٹھیک ٹھاک کا مطلب ہے جس طرح بیڈ روم میں جانا ہے بند سبڑ کے، اس طرح غیر شادی شدہ بچی کو ایسی مجالس میں، ایسے فنکشن میں جہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے، لے جانے
ہے کہ نہیں؟ کیا ہم سنتے نہیں؟ ایک ساتھی اپنے بھائی کو سیانہ بندہ نصیحتیں کرتا ہے، رشتے نہیں مل رہے تو بچوں کو لے کے جایا کرو نا. یہ بات ہے، یہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو حیا سے لے جاتے ہیں اور حیا سے وہ جاتی ہیں. چیمہ صاحب جی ہے گا بات کے نہیں؟ یعنی کیا سمجھ رکھا ہے کہ بچی دین میں جتنا کمزور ہوگی اتنا اچھا رشتہ ملے گا. تیرا اور اچھے مل رہے ہیں. طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ گھروں کے اجڑنے کا معاملہ پہلے سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ کیوں ہے؟ جو ہماری کرتوتیں اسی کا پھل کاٹنا ہے. آج ہی ایک اخبار میں کسی نے لکھا، اللہ کرے کہ میرا مقصد صرف اپنے آپ کو اور آپ کو جھنجھوڑ نہ ہو، اللہ کے لیے کچھ غور کرے. 6, 7, 8 اور 9 سال کی بچیاں، کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ بدبخت اللہ ان پر اپنا عذاب نازل کرے، اور جو اس چیز کو جاری کرنے والے ان سب پر کرے نام و نشان بٹا دے. آخری حد تک برائی بھی کرتے ہیں اور ایک تعداد کو قتل بھی کر دیتے ہیں. ایک بدبخت ایک جرم میں پکڑا گیا، تحقیق پر مجھے تحقیق پر معلوم ہے ایک نہیں ہے کتنی بچیوں کو کرا کے قتل کر چکا ہے. آپ لوگ میڈیا سے مجھ سے کہیں دور واقف ہیں. قصور کی بات یہ آئی تھی کہ نہیں؟ اور انہوں نے باقاعدہ گنتی لکھی ہے کہ اس سال میں یہ، اس سال میں یہ. تو کون ہے پیچھے ان بچیوں کے بنا سوار کے بھیجنے والا؟ اور یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ جو بچی بالوں کو لپیٹ کے پرانے انداز سے چٹیا بنا کے جائے، مائی کتوں آ گئی ہے؟ یہ بڈھی مائی کہاں سے آ گئی ہے؟ اسکول کا ڈسپلن خراب کر دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹیاں اپنے جسم کا حصہ وہ بھیج رہے ہیں یا گائیں اور بھینسیں یا قربانی کے جانور بھیج رہے ہیں کہ جاؤ ان کو ذبح کرو. اس ساری بات کے پیچھے کئی باتیں ہوں گی. کیا ایک بنیادی بات یہ نہیں کہ اس طرح بچیوں کا سٹیٹس بڑھے گا، اچھے رشتے آئیں؟ لا حول کرنے سے ابھی ایسی بات ہے یا کچھ اور؟ اللہ مجھے ہدایت دے. کئی لوگ داڑھی کا جنازہ نکالتے ہیں، نہیں شادی اچھی نہیں ہونی، اچھا رشتہ نہیں ملنا. کئی لوگ لباس کو ایسی صورت دیتے ہیں، نہ 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 نہ، کہیں کچھ کرنا نہیں. اللہ کے لیے ہم ڈر جائیں. حقیقت وہ ہے جو رب ذوالجلال نے بیان کیا، اور رب ذوالجلال نے اصحاب کہف کی زبان سے امت اسلام کے یہ قیامت تک کے یہ سبق محفوظ رکھا ہے. یہ عقیدہ بنائے فضل الہی. سب سے پہلے بات ہے کس کے لیے؟ سب بولو فضل الہی. جو بول رہا ہے عقیدہ بنائے اور سارے سننے والے بنائیں. دین پر چلنے سے دنیا میں بھی رحمتیں، آخرت میں بھی رحمتیں، اور اللہ کی طرف سے معاملات میں آسانی. ہاں اللہ پاک امتحان بھی رہتے ہیں، نتیجہ ملنے کو روک دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے. اگر دودھ پینے والا مجنون ہے تو دفع ہو جائے، اس کی کوئی بھی ہاں حیثیت نہیں. اگر ڈٹا ہے تو پھر رحمتوں کی بھرکا برسا دیتے. اسی بات کو کچھ اور زیادہ وسیع پیمانے پر
شرعی مسئلہ یہ ہے، اللہ کے لیے غور کریں، اور یا اللہ مجھے ہر غلط بات کہنے سے توفیق ہی نہ دینا، ایک لفظ بھی غلط نہ بولوں، میں بوڑھا آدمی غلط کیوں بولوں؟ محمد علی صاحب، دین کی بات یہ ہے جہاں دین پر چلنا مشکل ہو، بلکہ اور زیادہ جہاں دین پر آدمی نہ چل سکے وہاں رہنے کی اجازت نہیں، جہاں دین پر نہ چل سکے وہاں رہنے کی اجازت نہیں۔ مشکل والی بات میں اس کو چھوڑ کے نہ چل سکے، نہ رہ سکنے، نہ چل سکے تو اس کو چھوڑنا، اگر کوئی شخص چھوڑنے کی طاقت نہ رکھے، کوئی متبادل جگہ نہ ملے، تو اللہ بندوں کی کمزوریوں کو جانتے ہیں، پھر اللہ معاف کرنے والے ہیں، کوئی قبول ہی نہیں کر رہا، ایسا بندہ اللہ ظالم نہیں ہے۔ اگر حقیقتاً کوئی بندہ ایسا ہے کہ ایسی جگہ ہے جہاں دین پر چلنا ناممکن ہے، اور جو جگہ ہے وہاں جانا اس کے بس سے باہر ہے، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ مجبوریوں کو جاننے والے ہیں، اور مجبوریوں کی بنا پر وہاں رخصتیں اور اجازتیں بھی۔ لیکن اس لیکن سے پہلے امام مالک فرماتے ہیں ایسی جگہ رہنا جہاں سلف کو، امت کے پہلے لوگوں کو گالیاں دی جائیں، وہاں رہنا جائز نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا، میں اس شخص سے بیزار ہوں، میں اس شخص سے بیزار ہوں جو مشرکوں کے درمیان میں رہتا ہے، اس سے بیزاری کا اظہار۔ اب آئیے اپنی طرف، اللہ مجھے سب سے پہلے اور سب کو ہدایت دے۔ کتنے لوگ اللہ نے کشادگی کی، وسعت دی، الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے، معاذ اللہ کی نعمت ہے۔ اب ان کے لیے آؤٹنگ چاہیے، آؤٹنگ چاہیے۔ کہاں جا کے آؤٹنگ کرتے ہیں؟ آؤٹنگ کہتے ہیں نا احمد صاحب، کہاں کرتے ہیں آؤٹنگ؟ کہاں کرتے ہیں؟ یورپ میں، مشرقوں کی، یعنی یا اللہ مجھے ہدایت دے، نعمتیں مولا کی کھائیں اور نافرمانی اس کی کریں۔ اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ وہ ہے، دنیا میں کسی کا معاملہ ایسا نہیں۔ بات سمجھانے کے لیے میرے سامنے کاروباری لوگ بھی ہیں، دفتروں والے بھی ہیں، کسی کا ملازم تنہا تو وہاں سے پوری فیسلٹیز، پوری ٹرانسپورٹ جو ہے، اور اس کی ماننے کی بجائے کسی اور کی مانے تو وہ دے گا اس کو سہولتیں، جلدی فارغ کرے گا یا پروموشن دے گا؟ ہم کہتے ہیں مالک ماننی بھی نہیں تمہاری اور پروموشن بھی دو۔ دفاتر میں جہاں ذاتی نوکر نہیں ہے لیکن کوئی جونیئر سینئر کے برعکس چلے تو وہ برداشت کرے گا؟ کیا وہ ہمت کر کے اس کو دوسرے شعبے میں ٹرانسفر نہیں کر دے گا؟ انشاءاللہ اسی مقام سے آئندہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے، ہمارے کنبوں کو ہدایت دے دے، بہن بھائیوں کو ہدایت دے دے۔ ہم اپنے لیے کانٹے نہیں، کانٹوں کے جنگل بیت چکے ہیں، بیج نہیں رہے، بیت چکے ہیں اللہ کے لیے۔ ان کانٹوں کا صفایا کریں، اور ہمارا اللہ وہ ہے، اگر زمین سے لے کر آسمان کی بلندی تک کانٹے ہی کانٹے ہوں، سچی توبہ کر دیں تو کیا ہوگا؟
کانٹے مٹیں گے؟ نہیں، صرف مٹیں گے نہیں، اللہ ان کو پھولوں میں تبدیل کرے گا۔ کانٹے گناہ ہیں، پھول نیکیاں ہیں۔ سچی توبہ سے صرف نیکیاں، گناہ مٹتے نہیں بلکہ اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ تو یا اللہ ہمیں ایسے بنا دے، ایسے پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ یا اللہ تب تک موت نہ آئے جب تک ہم سچی توبہ کر کے اپنے کانٹوں کو پھولوں میں تبدیل نہ کروا چکے۔ اور اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔